بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان فرسٹ ایئر فیڈرل بورڈ کی نظم آزادی جو کہ احسان دانش نے لکھی ہے۔ شعر نمبر 1 ہے: عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ سب سے پہلے ہم اس کا مفہوم دیکھیں گے۔ آزادی حاصل کرنا اور اس کا شوق رکھنا عبادت کی طرح ہے، اور آزادی کے مضمون کا عنوان قربانی ہے۔ تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ تشریح کرنے سے پہلے آپ نے حوالہ دینا ہوتا ہے، مفہوم لکھنا ہوتا ہے، اور ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ آپ نظم کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح طلب شعر نظم آزادی سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر احسان دانش ہیں۔ احسان دانش کو شاعر مزدور بھی کہا جاتا ہے۔ آپ قادر الکلام شاعر تھے۔ آپ نے غزل اور نظم میں اپنی نور فکر اور قدرت بیان سے اونچا مقام حاصل کیا ہے جو آپ کی تصانیف میں ہے۔ ان کو کلیات دانش کہا جاتا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے آزادی کے مفہوم اور آزادی کے جذبے اور فوائد و ثمرات کو اجاگر کیا ہے۔ شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آزادی حاصل کرنا اور اس کا شوق رکھنا ایک عبادت ہے، اور آزادی کے لیے شہادت شرط ہے، یعنی قربانی دیے بغیر آزادی حاصل نہیں ہو سکتی، اور آزادی کا عنوان خون بہائے بغیر ناممکن ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو آزاد خود مختار پیدا کیا ہے، اور پھر انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر آزادی کا جذبہ پیدا کرے۔ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آزادی کی عبادت ہمیشہ شہیدوں کے خون سے لکھی جاتی ہے۔ قربانی کے بغیر آزادی کا حصول ممکن نہیں، اور آزادی کے لیے ہر طرح کا جہاد، چاہے وہ جان کا نذرانہ پیش کرنا ہو، زبان کے ذریعے ہو یا قلم کے ذریعے، اس کا شمار عبادت میں ہوتا ہے۔ دراصل شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی جانیں دے کے اس آزادی کے عنوان کو ترتیب دیا ہے، وہی حقیقی قربانی ہے، اور یہ کہ آزادی کا شوق اور اس کے لیے کوشش عبادت ہے، جو کہ قربانی کے بغیر ممکن نہیں۔ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی سرگیز ہوتی ہے، بہت شاداب ہوتی ہے۔ شعر نمبر 2 ہے: جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ مفہوم ہے: جہاں لوگ آزادانہ طور پر رائے دینے کا حق بھی نہ رکھتے ہوں تو وہ میری نظر میں آزادی نہیں بلکہ اس کی تذلیل ہے۔ تشریح طلب شعر نظم آزادی سے لیا گیا، جس کے شاعر احسان دانش ہیں۔ احسان دانش کو شاعر مزدور بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ آپ نے غزل اور نظم دونوں میں اپنی نور فکر اور قدرت بیان سے اونچا مقام حاصل کیا۔ یاد رکھیے گا کہ تشریح کرتے ہوئے آپ نے جو شاعر کا انداز بیان ہے اسے آپ نے ہر شعر کے ساتھ لکھنا ہے۔ جو اس کا اسلوب ہے، جو اس کی خصوصیات ہیں شاعری کی، وہ آپ نے جو ہے وہ ہر شعر کے ساتھ لکھنی ہے، تاکہ اس کا طرز بیان جو ہے وہ یہاں پہ سامنے آ سکے، اور اس کے مطابق پھر اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے آپ آگے تشریح لکھیں۔ اس نظم میں شاعر نے آزادی کے مفہوم اور اس کے جذبے اور فائد و ثمرات سے آگاہ کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جہاں لوگ حق بات پر اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے اور ڈر کی وجہ سے تقریروں میں صرف خوش آمدیں ہی کر سکتے ہیں، تو یہ آزادی نہیں بلکہ آزادی کی بے حرمتی ہے۔ یعنی لوگ خوش آمد کرتے ہیں، حقیقت بیان نہیں کر پاتے، تو وہ آزادی نہیں، خوش آمد ہے۔ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں آتی۔ شاعر کہتے ہیں کہ کہنے کو تو ہم نے آزادی حاصل کر لی، لیکن ابھی تک ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کے مخلص رہنما جو اس ملک کا بھلا سوچتے تھے، اب وہ نہیں رہے، اور اب ایسے غلام حکمران ہمارے ملک پر قابض ہو گئے جنہوں نے لوگوں سے ان کی آزادی چھین لی، ان کے حقوق سلب کر لیے، انہیں بنیادی حقوق سے محروم کیا، اور غلط کے خلاف بولنے والوں کو قید و بند کی صحبتوں سے گزرنا پڑا۔ آج اگر اس ملک کے لوگ غلط کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، یعنی حق
کے بارے میں بول نہیں سکتے اور اپنے حقوق کے لیے بولنے سے قاصر ہیں، تو پھر ہمیں کیسی آزادی حاصل ہے؟ یہاں پہ قاصر سواد سے آتا ہے. یہ آزادی کی سراسر تذلیل ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ہمارے حکمران ہیں. چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم یہ فقط اس کی سزا ہے. شاید کہتے ہیں کہ اصل آزاد ملک وہ ہوتا ہے جہاں اس کے باشندے غلط کو غلط کہنے کا اختیار رکھتے ہوں، یعنی جو غلط ہو رہا ہے اس کے بارے میں وہ غلط بول سکیں، آزاد ہوں. لیکن جہاں حکمرانوں کے دباؤ کی وجہ سے لوگ اظہار رائے کے حق سے بھی محروم ہوں، تو وہ آزادی نہیں ہے. وہ آزادی نہیں ہے بلکہ ناقدری ہے اور بے حرمتی ہے. شعر نمبر 3 ہے: مجھے ہر نامناسب بات پر تنقید کا حق ہے، میری تقریر سے تعبیر ہے تعمیر آزادی. مفہوم ہے ہر غیر مہذب بات پر تنقید کرنا اور اسے غلط کہنا میرا حق ہے، اور میری تقریر سے ہی آزادی کی تعمیر ہے. دوبارہ سے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ احسان دانش کے طرز بیاں اور ان کے کلام کی جو خصوصیات ہیں وہ یہاں پہ بیان کی گئی ہیں. اور احسان دانش کو شاعر مزدور بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے مزدوروں کے حق میں آواز کو بلند کیا. جو مزدور طبقہ تھا، چونکہ آپ خود اس سے وابستہ تھے، مزدوری کی آپ نے، تو اس طبقے کی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی. اس نظم میں شاعر نے آزادی کے مفہوم اور اس کے جذبے اور آزادی کے فوائد و ثمرات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے. شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہر نامناسب اور نامعقول بات پر آواز اٹھانا اور تنقید کرنا میرا حق ہے، اور میری تقریر میں ہی آزادی کی تعبیر ہے. یعنی آزادی کے معنی کیا ہیں وہ میری تقریر سے واضح ہیں. ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے. شاعر کہتے ہیں مجھے اپنی تقریر میں ہر وہ چیز جو نامعقول، یعنی ہر غلط کے خلاف بولنے کا، اس کا غلط کہنے کا اور اس پر تنقید کرنے کا حق ہے. اور اگر مجھے اس حق سے محروم کیا جاتا ہے اور برائیوں کے خلاف بولنا ایک جرم سمجھا جاتا ہے، اور اگر میری آواز کو دبایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آزادی نہیں. شاعر کہتے ہیں کہ ہر ظلم اور ستم اور ناانصافی کے خلاف بولنا ہمارے حقوق میں سے ہے. ہر قسم کی حق تلفی جس سے کسی کو نقصان پہنچے، اس پر احتجاج کرنا جائز اور ہمارا حق ہے، تاکہ ان برائیوں کی اصلاح کی جائے اور انہیں ختم کیا جائے. اور اگر ان کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو ہی مجرم ٹھہرایا جائے اور انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے، تو جو حقیقی مجرم ہے وہ آزاد گھومے گا اور مزید برائیاں جنم لیں گی یا بڑھیں گی. اور میں ہر حال میں ناجائز کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، اور میری تقریر میں، میری گفتگو میں اصل آزادی کا مفہوم پوشیدہ ہے. آزادی کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لحظہ مرگ مفاجات. شعر نمبر 4 ہے: مجاہد کو ہو دریا کی حدوں میں رہ نہیں سکتے، ہماری جنگ ہوگی جنگ عالمگیر آزادی. مفہوم ہے آزادی کے مجاہدوں کی راہ میں پہاڑ اور دریا نہیں آ سکتے، ہماری آزادی کی جنگ پوری دنیا میں پھیل جائے گی. بہت خوبصورت اس نظم کا یہ چوتھا شعر ہے. اور اس کی تشریح میں ہم نے، چونکہ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ شاعر کا جو تعارف ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے، لکھنا ہے، اور یہی ایک تعارف جو ہے وہ آپ یاد کر سکتے ہیں اور اسے ہر شعر کے ساتھ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. اس نظم میں شاعر نے آزادی کے مفہوم اور اس کے جذبہ اور آزادی کے فوائد و ثمرات بیان کیے ہیں. اور اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آزادی کی جنگ کے جو مجاہد بہادر اور نڈر ہوتے ہیں، ہمیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوئی چیز نہیں روک سکتی. ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو، ہم ہیں جو بڑھتے ہیں اور بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں.
شاعر کہتے ہیں کہ بحیثیت پاکستانی ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کریں گے، اس لیے ہماری آزادی کے مجاہد محدود نہیں ہیں، انہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے وہ محدود نہیں ہیں، لیکن انہیں محدود کیا گیا ہے۔ کوئی طوفان یا کوئی سیلاب ان کی رکاوٹ نہیں بن سکتا، بے شک دنیا کی کوئی بھی رکاوٹ ان کے راستے میں آ جائے، چاہے بلند و بالا ہوں یا وسیع اور عریض سمندر، پھر بھی ان آزادی کے مجاہدوں کے قدم نہیں رکیں گے۔ یہ مجاہد تمام رکاوٹوں کو خاطر میں لائے بغیر آگے بڑھتے ہیں۔ ہم سے واقف ہیں یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہماری آزادی کے مجاہد راستوں کی مشکلات اور دشواریوں سے نہیں گھبراتے ہیں، اور یہ آزادی کے لیے کی جانے والی جنگ یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ الغرض کوئی بھی رکاوٹ ان کے راستوں کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہوگا تو یہ جنگ وہاں تک ضرور پہنچے گی اور اقوام عالم کو آزاد کروائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ اس نظم کے پہلے 4 اشعار کی تشریح آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔